اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنی اپنی حاجات دی برابری عبادت آزادی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ ہم خاک کے ذروں کو لالی نہیں کہتے، توجہ ہے جی، ہم خاک کے ذروں کو لالی نہیں کہتے، بے کیف ہوں آنکھیں تو غزالی نہیں کہتے، ہم اہل نظر دشمن شبیر کو قیصری کچھ اور تو کہتے ہیں مگر حلالی نہیں کہتے۔ صلوات پڑھ یا علی۔ ما شاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد ومحمد وعلی وصیہ ووزیر مولا علی دی عظمت دا قصیدہ جڑا کہ عام شخص نہیں پڑھیا بلکہ خود اللہ حکم دیتے جبریل لے کے آئے، پیغمبر اسلام پڑھ کے سنایا۔ وَوَسِيَّهِ وَوَارِثِ عِلْمِهِ وَابْنَاءِ عَمِّهِ وَكَاشِفَ غَمِّهِ وَمُؤَنِّسَ هَمِّهِ وَوَارِثِ عِلْمِهِ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین۔ صلوات۔ اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ صلوات۔ خداوند عالم آباب دی حاضری اپنی بارگاہ اچ قبول فرمائے۔ بانیان عشر اعضا، معاونین عشر اعضا، منتظمین عشر آزاد اللہ توفیقات خیر و رزق کی اضافہ فرمائے۔ تو جتنے قدم چل کے آئے ہو اللہ گناہ معاف فرمائے، نیکیاں اضافہ فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک اس ذکر نو ساڈے واسطے باعث ہدایت فرما کے باعث نجات قرار فرمائے۔ اللہ پاک حسین و حسینیت نو سمجھ کے اس تے عمل اور اس نال محبت دی توفیق عطا فرمائے۔
یزید و یزیدیت نو سمجھ کے اس تو دوری نفرت اور براعت دی توفیق عطا فرمائے۔ راہ کربلا ن اللہ پر امن با حفاظت با آسان فرمائے۔ سنسارین مظلوم امام دے روزے دی زیارت نصیب فرمائے۔ کربلا والیاں دی زیارات نصیب فرمائے۔ جڑے آمین دی زامت نہیں کر رہے اللہ انہاں آمین آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی عزت و جلال دا واسطے جتنے حد دعا واسطے بولاندے اپنی ذات تو علاوہ کئی کمینے دی محتاجی تو محفوظ فرمائے۔ واسطے محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے۔ فلسطین اور دیگر مظلومین جہان دی اللہ خود مدد و نصرت و تائید فرمائے۔ ظالمان دے شر تو محفوظ فرمائے۔ ظالمان کو تباہ و برباد فرمائے۔ نیست و نابود فرمائے۔ صفحہ ہستی تو صفایا فرمائے۔ ملت اسلامیہ دے حکمرانہ دل نو میرا اللہ دینی غیرت نو بیدار فرمائے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام دی عظمت واسطے مسلمانان عالم دی اللہ خود حفاظت فرما۔ پرچم اسلام نو سر بلند فرما۔ کفر و کافرین و منافقین نو سر نگو تباہ و برباد شرمندہ فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت و جلال دا واسطے یوسف زہرا دے ظہور تعجیل فرما۔ اساں ساریاں امام قائم دی زیارت دے قابل بنن دی توفیق عطا فرما۔ امام دے قدمہ دے وچ جامع شہادت نصیب فرما۔ لائق زیارت امام اپنا کردار بناؤن دی توفیق عطا فرما۔ اذن جہاد ہم رکاب امامت عطا فرما۔ شرف بایت عطا فرما۔ امام دی دست بوسی نصیب فرما۔ اللہ اپنی عزت و جلال دا واسطے جتھے جتھے بھی عاشور دے جلوس عزا میرا اللہ انعقاد ہو رہے تمام جلوس عزا اور مجالس عزا اور عزا خانے اور عزاداران دی خود حفاظت فرما۔ دہشت گردی اور دہشت گردان دے نجس شر تو محفوظ فرما۔ وطن عزیز نو دہشت گردی دے وجود تو صفایا فرما، محفوظ فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت و جلال دا واسطے بتوسل امام علی مقام علیہ السلام تمام دعاواں اپنی بارگاہ اچ قبول فرما۔ ساریاں دعاواں دی قبولیت اور جنہاں دی توجہ مجلس ال نہیں انہاں دی توجہ مجلس ال کرون واسطے بآواز بلند صلوات۔ اے جویں تسی چپ کر کے سندے پئے ہو انج تو بڑی اوکھی مجلس ہو جاسی پڑھنی۔ ادھی مجلس تساں پڑھنی ہے، ادھی میں پڑھنی ہے۔ میں اپنے حصے دی ادھی پڑھ چھوڑی ہے، پچھلی تاں ہی پڑھنی ہے جو تساں میرے نال پڑھنی ہے۔ ذاکران دے نال 5-5 6-6 سوزی ہوندے تے ساڈے کلے بندے دے تسی سوزی ہوندے ہو۔ تساں سوز دیونی ہے تو میں مجلس پڑھنی ہے۔ بڑی پیاری جی حدیث، ایک چھوٹا جہا درس نبی رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا ان الحسین، توجہ ہے نا جی، بیدار بیٹھے ہو؟ ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ، کہ میرا حسین کشتی نجات ہے اور چراغ ہدایت ہے۔ ہدایت دا چراغ ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ ساڑھے کول باوے سجاد شوری شماری والے ذاکرن تساں سنے ہو، وہ مجلس پڑھ رہے ہیں تے مجمع تھوڑے آ رہے ماشاءاللہ بڑا توجہ نال سن رہا۔ وہ سیدہ اس تے کدے جملے لینے نا تے بال انہوں دے جڑے نو بار بار تنگ کرن، بسال اچ پڑھ رہے ہیں تے انہوں نے کہا بھی چلو بسالاں لیاؤ، اج ایک فیس تے میں شماری والا 2 کام کیتی ویندا، نالے تھوڑے بال کھڑاوندا پیاں، نالے مجلس پڑھدا پیاں، نال داد دیندا پیاں۔ تے داد بہرحال تسیں دیونی ہے، تھوڑا جہا بول سو تو پتہ چل سی بھئی بیدار ہو کے سن رہے اپنے آپ نو۔ ماشاءاللہ سارے بولو حیدری، سلامت رہو، خدا عزت دینے۔ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ بزرگوں، ہدایت دا تعلق اس کائنات اس دنیا تے ہے۔ اس دنیا تے اگر ہدایت حاصل کرے گا پھر قیامت والے دن نجات حاصل ہوئے گی۔ اگر اتھے رہ کے ہدایت حاصل نہیں کیتی پھر قیامت والے دن نجات بھی نہیں ملے گی۔
بائی وجہ پیغمبر رحمت دو عالم نے فرما دیتا اے مسلمان اگر ہدایت لینا چاہتا کسی اور دروازے تو نہیں آ میرے حسین دے دروازے تے ہدایت مل جائے گی. جس وقت تیری ہدایت ہو جائے گی پھر تین پریشان ہون دی لوڑ نہیں. اللہ نے جنت دا سردار میرے حسن تے حسین نو بنایا ہے. جدا تو ہدایت حسین کو لے لیں گا پھر قیامت والے دن تیری نجات بھی ہو جائے گی. پھر تیری نجات بھی ہو جائے گی. بزرگ بیٹھے ہو کدی سوچیا نے اے چراغ جڑا ہوندا ہے دیوا اس وچ بہت ساریاں خوبیاں ہوندیاں خاصیتاں ہوندیاں. پیغمبر نے کیوں فرمایا میرا حسین چراغ ہدایت ہے؟ کوئی وجہ تے ہے نا کوئی علت تے ہے نا کیوں فرمایا اے چراغ؟ چلو بزرگاں تے ویکھیا ہوئے تے بولو چا دیوا ویکھیا ہوئے نے نا تساں تے جلایا بھی ہے بلکہ تساں تخلیق کیتا ہے دیوا. ہاں میرے محترم سامعین چراغ کہیں غریب دی بستی چ ہوئے کہیں فقیر دی جھونپڑی چ ہوئے پھر بھی اتنی روشنی دیندا ہے. کہیں بادشاہ دے محلے چ ہوئے پھر بھی اتنی روشنی دیندا ہے. پیغمبر فرمایا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے. اس واسطے پیغمبر فرمایا میرے حسین دے دروازے تے آون والا چاہے کوئی امیر ہوئے چاہے کوئی فقیر ہوئے چاہے کوئی غریب ہوئے چاہے کوئی بادشاہ ہوئے جیڑا بھی در حسین تے آ گیا حسین اس دی ہدایت کر دے گا. یا رسول اللہ یا علی سلامت رہو. حسین ہدایت کر دے گا. حسین نہیں دیکھے گا یہ پراڈو گڈی چولت ہے اس نو پہلی کرسی تے بہاونا ہے نہیں. حسین ابن علی دا دربار ایسا مساوات دا دربار ہے اتھو جڑا خالص نیت لے کے آوے اور ساری رات بندہ جہنم اور جنت دے درمیان راندے. جدا خالص نیت لے کے در حسین تے جھک جاندہ نا وقت حسین جنتی بنا چھوڑ دے. جنتی بنا چھوڑ زندہ باد مردہ حسین جنتی بنا چھوڑ دے. اللہ اکبر. ازل تو حق اور باطل دی جنگ جاری ہے قیامت تک جاری راسی. ہر دور حق دا نمائندہ بھی رہا ہے باطل دا نمائندہ بھی رہا ہے لیکن کہیں اس سونے رنگ گلشن حق دی آبیاری کیتی ہے نا میرے مرشد حسین. لفظ حق اور حسین لازم و ملزوم ہو گئے. ہاں لفظ حق اور حسین لازم و ملزوم ہو گئے. جدیں ذہن تصور حق ہوندا ہے نا تخیلات ایک تصویر بندی ہے جڑی تصویر حسین ابن علی دی ہے. اور اے او نمائندہ حق ہے میرے معزز سامعین. توجہ میں در کر بس چھوٹا جہا پیغام دینا چاہنا چونکہ آج عاشور ہے نا کچھ تے لے کے جاؤ. اے دربار حسین ہے حسین مولا دی یونیورسٹی ہے حسین مولا دا کالج ہے سکول ہے اتھو کچھ نہ کچھ تے لے کے جاؤ. لنگر رزق ہدایت ہونا چاہیے ہے نا. او نمائندہ حق ہے میرا مرشد حسین جائیں اپنی فتح دا اعلان اپنے پہلے قدم تے فرمائے. ہاں دربار ولید 26 رجب مطالبہ بیعت. اللہ اکبر. کتھو لائے ہاں میں جڑے بندے اس جملے دا حق ادا کرن. امام نے فرمایا ولید اے جدی بیعت دا تقاضا کر رہے ہیں جان دیں او کون ہے تو جس کو بیعت مانگ رہے ہیں جان دیں اس دا مقام کیا ہے. نہ جان دو ہمیں جڑی عظمت دا قصیدہ حسین ابن علی نے سرزمین مدینہ تے ولید دربار وچ پڑھیا ہے. او عظمت دا قصیدہ سرزمین توبہ تے سادات مومنین دے سامنے میں پڑھنا چاہنا اور پھر فیصلہ کرنا اللہ نے میرے مرشد حسین نو عظمت مقام اور مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے. امام نے فرمایا ولید نہ جان دو ہوئے جو میرا مقام کیا ہے. حسین ابن علی تین آپ دس دے جو اللہ نے میں کتنی عزت عطا فرمائی ہے. فرمایا ایوہ الامیر انا محبت الرحمہ و معدن الرسالہ اہل بیت النبوہ. ولید اگر نہ جاندہ ہوئے میرا گھرانہ او گھرانہ ہے جس گھارچ اللہ دی رحمت دے ملائکہ دا مرکز ہے.
ومادن الرسالہ رسالت دا مرکز کان ساڈے سینے چ ہے. فرمایا جدے واسطے تو بیعت دا مطالبہ پیا کر دے جان دے او کون ہے؟ فرمایا ولید اگر میرے گھر دا تقدس میں اجازت دیندا میں تین اپنے گھر لے جائیں ہاں تین او مقام وکھاوا ہاں جس مقام تے اللہ دا وحی امین جبرائیل فرشتہ میرا جھولے دیاں ڈوریاں نپ کے میرا جھولا جھولے دا. اللہ اکبر. چلو جواب تے دیو چا. حیدری اگر میرے گھر دا تقدس ماحول اجازت دینا میں تین اپنے گھر لے جائیاں او مقام وکھائیاں جتھے جبرائیل میرے جھولے دیاں ڈوریاں. پھر فرمایا اگر میرے گھر دا تقدس ماحول اور میرے گھر دا پردہ میں اجازت دینا میں تین او مقام وکھائیاں جتھے فرشتے شاگرد بن کے میرے سامنے باندھے ہاں میں پتھراں دا ممبر بنا کے استاد بن کے کرسی تے باندھا ہاں. اللہ اکبر. کون فرما رہے ہیں؟ حسین ابن علی. اور فرما رہے ہیں یا ولید جدی بیعت دا مطالبہ کر رہے ہیں جان دے ہو کون ہے؟ اگر نہ پتہ ہویا میں دستاں. فرمایا ایوہ الامیر اما یزید راجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمہ. اگر نہ جان دو میں کردار یزید کیا ہے یزید کس کردار دا مالک ہے امام فرما رہے ہیں میں دستا یزید فاسق ہے یزید فاجر ہے یزید بدکار ہے شریعت رسول دا علل اعلان مذاق اڑان والا ہے اور شریف لوگاں دا قاتل ہے. قاتل النفس المحترمہ شریف لوگاں دا قاتل ہے. شریف لوگاں دا قاتل ہے. میرے بھائی حسین یزید میں کل بھی عرض کیتا اج روڈ تے بھی عرض کیتا کسی شخص دا نام نہیں ہے ایک نظریہ ہے. حسینیت کیا ہے؟ توجہ حسینیت کیا ہے؟ اطاعت امام دا نام حسینیت ہے. چلو سر ہلائی رکھو بولو نا سر ہلائی رکھو میں پتہ لگے بھئی سن رہے ہو. اطاعت امام دا نام حسینیت ہے. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت نماز ہے حسینیت روزہ ہے حسینیت آزان ہے حسینیت والدین دا احترام ہے حسینیت مات دید عزت شرم ہے حسینیت بزرگاں دا احترام ہے حسینیت تلاوت قرآن ہے حسینیت کربلا دا سلام ہے حسینیت دعائے خمیل ہے حسینیت زیارت عاشور ہے حسینیت ماتمداری ہے حسینیت آزان ہے حسینیت مجلس ہے. یزیدیت کیا ہے؟ حسینیت دا مد مقابل یزیدیت ہے. یزیدیت کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے نماز دا مذاق اڑانا یزیدیت ہے ماں بہن دا احترام نہ کرنا یزیدیت ہے بزرگاں دا احترام نہ کرنا یزیدیت ہے روزہ خوری یزیدیت ہے شراب خوری یزیدیت ہے بدکاری یزیدیت ہے. میرا بھائی زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد. حسینیت آزان ہے نماز ہے شب بیداری ہے زندہ داری ہے تہجد ہے غیرت ہے حریت ہے شرافت ہے صداقت ہے دیانت ہے امانت ہے. بھائی یزید تے لعنت کیوں کر دے ہیں؟ 7 مقصد امام نے بیان فرمائے نا اپنے قیام کربلا دے وقت ہویا. میں پچھلے سال انہاں 7 تی اشرا پڑھیا ہے میں عرض کر رہا امام کیا فرما رہے ہیں یزید کے خلاف. امام کیوں کیا فرما رہے ہیں؟ شارب الخمر شراب پیندا ہے. میرا بھائی کل دے دور دا یزید لعنتی ہا اج دے دور دا شراب پیون والا مسلمان کیسا؟ بولو بھائی کل دے دور دا شراب پیون والا یزید لعنتی
اج دے دور دا شراب پیون والا مسلمان کیسا؟ کھل بدکاری کرن والا لعنتی اج بدکاری کرن والا مسلمان کیسا؟ کھل بے حیائی کرن والا لعنتی اج بے حیائی کرن والا مسلمان تے مومن کیسا؟ میرا بھائی جس طرح کل شرابی دے خلاف امام دا قیام ہے اسی طرح اج بھی شرابی دے خلاف امام دا قیام ہے. جس طرح کل شراب خوری کرن والا لائق لعنت ہا اسی طرح آج بھی شراب خوری کرن والا لائق لعنت ہے. اور کوئی حسین دا ذکر ختم نہیں کر سکتا بخدا قسم کہ جرت ہی نہیں. بڑے بڑے مفتیان عالم مبلغین اسلام نے ایڑی چوٹی دا زور لائے جو مجلس عزا اور ماتمداری دا ایک روٹ تبدیل ہو جاوے. طاقت مک گئی ہے عزاداری ختم کرن تو کجا ایک روٹ تبدیل نہیں کروا سکے. کیوں میرا بھائی سننا؟ اگر حسین دا ذکر ختم کرنا چاہتے تو سب تو پہلے اپنے مسجداں دے میناراں چو آذان دی آواز بن کر ہر روز مسجد مینار چو اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز اے صرف نماز واسطے بلاوا نہیں، اے تیرے اور میرے مرشد حسین دی فتح دا اعلان ہے. فقط نماز دا اعلان نہیں، اے حسین دی فتح دا اعلان ہے. مولا حسین دی فتح دا اعلان ہے. ہاں دوران نماز اللہ اکبر تاریخ بندہ پڑھے پھر پتہ چلتا ہے. دوران نماز پیغمبر پڑھا رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر سننا توجہ نال سننا. حدیثہ تھوڑیاں سنی ہوئی نتیجہ میں دیونا ہے، تجزیہ میرا ہے. ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے. فرزند رسول صحابہ دیاں صفاں چیر دے ہوئے حالت سجدہ چاہے اللہ دے نبی پشت نبوت سوار ہوئی امامت. اللہ اکبر. لوگ آتے ہیں جی حسین بچے تھے، بچوں کا کام ہوتا ہے نماز میں اس طرح کی حرکتیں کرنا. میرا بھائی اگر حسین بچے تھے تو پیچھے بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی کسی پشت پر سوار ہو جاتے. تو اسے ستے پے ہو پیچھے کسی صحابی دی پشت سوار ہو جاندے. بچوں کا کام ہوتا ہے نا، جہاں پہ کوئی دیکھا نماز میں اس کو تنگ کیا، حسین کسی صحابی کی پشت پہ سوار ہو جاتے. کسی صحابی دی پشت سوار نہیں ہوئے، پیغمبر دی پشت سوار ہوئے. پشت سوار ہو کے اور آج سوار ہون دا انداز بڑا عجیبا. پیغمبر دا چہرہ رخ انور قبلہ دو، امام حسین دا رخ انور صحابہ دو، نمازیاں دو. ہاں ادھے اللہ نے جبرائیل نو بھیجیا، جبرائیل جا میرے نبی ناک آج سجدہ ودھا کن دے حسین آ گیا ہے. اور نماز سننا نماز اور حسینیت دا ٹکراؤ نہ کر. نہ نماز نہ حسین تے فوقیت ہی، نہ حسین نہ نماز تے فوقیت ہی. حسین اور نماز لازم و ملزوم ہی، افضل و مفضول نہیں، لازم و ملزوم ہی. ہاں رسول اللہ دا سجدہ لمبا کرنا اس بات کی دلیل ہے جہاں پہ حسین آ جائے وہاں پہ عبادت میں اضافہ. وہاں نمازیں معاف نہیں ہوتی، وہاں پہ نماز لمبی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر 70 بار پڑھیا اللہ دے نبی سبحان ربی الاعلی و بحمد. پہلے کتنی باری پڑھ دے ہیں؟ 3 باری.
جدا 3 واری 4 واری 5 واری 6 واری راوی ادے 7ویں وار پڑھیا نا پچھو جڑے جلدی اچھوندے انہیں سر چایا جو شاید پیغمبر بھولتے نہیں گئے. بھائی ازل تو شروع ہوا پیغمبر بھولتے نہیں گئے. جدہ ڈٹھا آئے ہائے 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 پشت رسالت تے امام حسین سوار نو پھر سجدے چ سر رکھیا. میرا بھائی اگر حسین بچہ کوئی صحابی تے آندا نا حسین نو پشت رسول تو نیچے اتار کے کہتا کہ حسین یہ مسجد ہے کسی صحابی کا نہ اتارنا، اس بات کی دلیل ہے حسین کوئی عام بچہ نہیں، حسین رسول کا بیٹا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. بولنا تو سا اتنا ہی ہے، میں نے پتہ لگ گیا لیکن پیغام پہنچ جائے گا. حق دی تائید وچ بولنا بھی ثواب ہوندا نہیں. اے جڑے 2 فرشتے بیٹھے نا اے ویلے نہ باون جے بول سو تے ثواب ہو سی، اے کچھ نہ کچھ لکھ دے رہا سن. اج پھر عاشور دا دن ہے، اج تے حسینیت دے حق وچ بول. جڑی زبان اج ہی حسینیت دے حق وچ نہیں بول سکدی او پھر کدن بولے گی. پشت رسالت امامت 70 بار یہ بار بار سار اٹھاتے ہیں، حسین کو دیکھتے ہیں، حسین کا چہرہ ان کی طرف ہے، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. مولا پشتے نبوت تے پہلے بھی سوار ہوندے ہو، پہلے تھوڑا رخ انور اس سے طرف ہوندا جس طرف پیغمبر اسلام دا ہوندا. اج رخ انور تبدیل کیوں کر لیا نے؟ عجب نہیں امام حسین جواب دے کہ اے میرے نانا کے صحابہ، میں نے اپنا رخ انور تمہاری طرف اس لیے کیا ہے کہ تم دوران نماز سر بلند کر کے اٹھ کے بار بار دیکھ لو امر کیا ہوتا ہے، صاحب امر کون ہوتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد مردہ باد. ہاں امر کون ہوتا ہے اور صاحب امر کون ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر بازار چو گزر ہویا، مدینہ دے لوگاں دے بچے چونکہ بادشاہ دا پوترا ہی نا، اس دے روب دی وجہ تو گلی چھوڑ کے سائڈ تے ہو گئے. مگر میرے مولا حسین ابن علی اپنے مقام تو حرکت نہیں کی تھی، اپنی جگہ تبدیل نہیں کی تھی. عبداللہ ابن عمر آکھیا فرزند زہرا باقی سارے بچے چلے گئے، تسا اپنا مقام تبدیل کیوں نہیں کیتا؟ اللہ اکبر. امام نے فرمایا جا خاموش ہو جا، ہمارے غلام کی اولاد ہو کے ہمیں بولتے ہو. بھائی بادشاہ دا پوترا ہی نا پریشان ہو گیا، گھر آ کے بابن شکایت کی تھی، بابا اج علی دے پوتر میں نہ کھے تو ساڑے غلام دا پوترے. ہاں بابے آکھیا کیا سچ میں حسین نے کہا ہے؟ ہاں بابا کہا ہے. کہتا ہے پھر جا حسین سے لکھوا کے لے آ، جب میں مر جاؤں یہی پروانہ میری نجات کے لیے میرے ساتھ دفن کرنا. اور میرا بھائی آج تو حسین کے ذکر پر فتوے لگاتا ہے، کبھی اپنے صحابہ کی سیرت کو پڑھ. حسین سے محبت کرنا، حسین سے نجات لینا یہ تیرے صحابہ کی سنت ہے. یا علی یہ تیرے صحابہ کی سنت ہے. حسین سے نجات لینا یہ تیرے صحابہ کی سیرت ہے، یہ تیرے شیخین کی سیرت ہے. اللہ اکبر. نماز پڑھا کے آئین پیغمبر اسلام گلی حسین مل گئے،
کتنے کون فضائل پڑھ سکتا ہے امام حسین علیہ السلام دے، اور کتنے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ پکڑنا چاہتے ہیں امام حسین انجے رسالت نے اپنے دو شانے پھیلائے، حسین اگے اگے لگ کے دوڑ گئے۔ پیغمبر اسلام مدینہ دی گلی، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، اللہ دی آخری درجے دی نبوت، تمام نبیان دے سردار، اگے اگے حسین، پیچھے پیچھے نبی، اگے اگے حسین، بھائی توجہ توجہ، اگے اگے حسین، پیچھے پیچھے نبی، اگے اگے حسین، پیچھے پیچھے نبی۔ ہاں گلیاں چ پھر رہے کہیں جو ڈٹھا آدھے یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہو کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہو، انہوں نے پہچانا ہی نہیں نا مقام نبوت کیا ہے اور مقام حسینیت کیا ہے۔ اگر سمجھ لیتے پھر اعتراض و سوال نہ کرتے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہو کر، سید الانبیاء ہو کر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ فرمایا خبردار، خاموش، حسین کوئی عام بچہ نہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین جوانان جنت دے سردارن۔ بولو بھائی جوانان جنت دے سردار کون ہو؟ حسن اور حسین۔ جنت کون جان گئے؟ ہاں جنت دو صنفاں جان گئیاں، جنت یا مرد جان گئے یا عورتاں جان گیاں۔ جنت یا مرد جان گئے یا عورتاں جان گیاں۔ مردوں کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں مردوں کے سردار میرے حسن اور حسین ہیں۔ اور جنت میں جو مستورات جائیں گی، جو عورتیں جائیں گی، جو خواتین جائیں گی، الفاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، جنت کی عورتوں کی سردار میری فاطمہ ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار میری فاطمہ ہے۔ جنت نبی جان گئے یا نہیں؟ میں چپ کر گئے ہو، کیا خیال نہیں؟ جان دے سو دے ٹوبے والے ہو؟ ہاں جنت میں رسول جائیں گے یا نہیں؟ جنت میں اولو العزم جائیں گے، جنت میں پیغمبر جائیں گے، صاحب شریعت جائیں گے، رسول جائیں گے، نبی جائیں گے، اولیاء جائیں گے، اوصیاء جائیں گے، متقین جائیں گے، پرہیزگار جائیں گے۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ ریت حسین کی ہوگا۔ بھائی اسی جنت میں ابراہیم ریت ہوگا، حسین سید ہوگا۔ اسی جنت میں آدم ریت ہوگا، حسین سردار ہوگا۔ اسی جنت میں اور میرا بھائی تمام نبی ریت ہوں گے، حسین سید ہوگا۔ اللہ اکبر، حسین سید ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے چلو جی بن گیا نے دل تے وقت سارے پڑھو جا ثواب ہو سیدھا۔ اللہ دے نبی معراج تے گئے، تھوڑی ساری توجہ کرے بھائی۔ معراج تے گئے تے ڈٹھا جنت دے، اللہ نے نظارے ڈٹھائے، ڈٹھا جنت کچھ ملائکہ اچانک کام کر دین، محلات تعمیر کر دین، سونے اور چاندی دیاں اٹھا لاؤں دین، پھر اچانک آرام نال آ کے بہر آندے۔ پیغمبر پوچھا جبرائیل اچانک اٹھ دین، کم کرنا شروع کر دین، اچانک بہ جاندے، ماجرا کیا ہے؟ یا رسول اللہ انہاں کولو پوچھ دے ہاں۔ پیغمبر رحمت دو عالم نے فرشتہ نے جنت کولو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ خود اپنے آپ اچانک کم کرنا شروع کر دین دے ہو، پھر اچانک بہ جاندے ہو،
آکھن لگے یا رسول اللہ جداں ساڈے کول مٹیریل آوندا ہے اساں کم کرنا محلات تعمیر کرنا شروع کر دیندے ہاں جدوں مٹیریل ختم ہو جائے پھر اساں باہر آندے ہاں تہاڈا مٹیریل کیا ہے ٹوبے دے سادات و مومنین چپ کر کے مجلس سنے والے سیدوں انہاں جنت دیاں فرشتاں آکھیا یا رسول اللہ جداں زمین تے بہ کے کوئی مومن خلوص نیت نال تہاڈے تے یا تہاڈی آل تے درود پڑھدا ہے اللہ اس درود دے ثواب نو سونے اور چاندی دیاں اٹھاں وچ منتقل کردا ہے جے تائیں درود پڑھدا رہندا ہے اسا جنت وچ محل تعمیر کردے رہندے ہیں اللہم صلی علی محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میرے جد حسین نو شہادت عظما دے بدلے 3 انعام اس دنیا تے عطا فرمائے کس دنیا تے اس دنیا تے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عام امام نہیں او امام جنن غیراں بھی آکھیا یا جعفر انت صادق اساں ساری زندگی تیری زبان چو جھوٹ نہیں سنیا جداں بھی سنیا ہے سچ سنیا ہے اور 2 سال امام ابو حنیفہ امام اہل سنت بہت بڑے امام انہاں دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال خدمت امام وچ رہے امام جعفر صادق دے 2 سال شاگرد رہے امام ابو حنیفہ کہیں پوچھا امام حنیفہ کو لو بھئی تھوڑی عمر کتنی ہے اسے کیا عمر میری 2 سال بندہ حیران ہو گیا آدھے بندہ خدا کمر جھک گئی داڑھی سفید ہو گئی مذاق کرنے شرم نہیں آندی آدھے مذاق میں نہیں کر رہا امام ابو حنیفہ دے مذاق میں نہیں کر رہا عمر صرف ہوا 2 سال ہے جڑی جعفر صادق دے قدم چ گزاری ہے امام فرمایا 3 چیزاں اللہ نے میرے مظلوم نو اس دنیا تے عطا فرمائیں شہادت عظما دے بدلے پہلی اجابت الدعاء فی گنبد الحسین اللہ نے قبولیت دعا میرے جد مظلوم دے گنبد دے تھلے رکھ چھوڑے اللہ اکبر میرے بھائیو روایات اچ ملدا ہے جداں حاجی جاندا ہے نا بیت اللہ کعبہ شریف تے پہلی نگاہ پوندی ہے اور پہلی نگاہ پوے جو دعا منگے اللہ قبول کردا ہے ہاں امام جعفر صادق ہی نے فرمایا جو جداں ظاہر جاندا ہے نا تے نظر پوندی اس میرے جد مظلوم دے روزے تے جیڑی دعا منگے اللہ فوراً قبول کردا ہے دعا قبول کردا ہے دوسری وقت نہیں وضاحت بھی نہ کر سکتا 3 پڑھ سکا میں دوسری چیز شہادت عظما دے بدلے اللہ نے سلسلہ امامت نو ذریت حسین وچ رکھیا سلسلہ امامت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد چو کوئی امام نہیں ہے 9 امام معصوم امام حسین علیہ السلام دی اولاد چو ہے 9 امام سلسلہ بھائی امامت کوئی عام عہدہ نہیں ہے اللہ دا نبی ہے خلیل لقب ہے ابراہیم نام ہے اولِ العزم نبی ہے صاحب شریعت نبی ہے کعبہ تعمیر کی تس رسول ہے صاحب شریعت ہے اس دے باوجود کوئی عہدہ امامت اتنا پسند آیا سنا جدہ اللہ آکھے نا ابراہیم میں تین لوگوں دا امام بنا چھوڑے بد دعا منگ کے آدھا ہے اللہ اے امامت اللہ عہدہ میری ذریت چی رکھ چھوڑ اللہ شہادت عظما دے بدلے بغیر منگے سلسلہ امامت ذریت حسین چ رکھ چھوڑیا اللہ اکبر 9 امام پھر امام دی اولاد چو ہے امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام محمد باقر علیہ السلام تا امام مہدی آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف امام دے ظہور دی تعجیل واسطے ایک سارے صلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ تیسری چیز اللہ نے جڑا انعام عطا فرمایا اللہ نے
قبر حسین اور خاک شفا شفا رکھ چھوڑی ہے. قبر حسین اللہ نے شفا رکھ چھوڑی ہے. او دنیا عالم دا چند مصرے محسن نقوی دے میں پھر یاد آ گئے. انہاں لکھیاں جو تیرے دل میں کیسی گرا کھلی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کے دل کا چین ہے، جو نبی کے توجہ بھائی، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کے دل کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا حسین ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد. مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. سوکھا دین نہیں بچیا، قدر کر اس دین دی. ترے چیزاں مسیب ادا پڑھساں جداں آ جیسی. خاک کربلا وچ اللہ نے شفا رکھ چھوڑی. میرے بھائیو، ایک راوی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ آیا. اللہم صلی علی محمد. تسی مٹھے ہو گئے ہو تو میں بھی تاں ہی مٹھا ہو گیا، بلکہ تسی تے ہے ہی مٹھے، رہ ہی مٹھے ہو، میں بھی مٹھا ہو گیا. قدمہ تے ہاتھ لا کے دے ابن رسول اللہ، تھوڑے جد دی ایک حدیث سنی ہے جو جڑا تھوڑے مظلوم بابے دی ایک بار زیارت کرے، اللہ اس نو 70 حج مقبولہ دا ثواب عطا کر دے. تھوڑا اجرے بھائی، مستحب عمرے نالو افضل ہے حسین ابن علی دی زیارت کرنا. مستند شخصیت دا پیادا کوئی بندہ انہیں کول گیا علامہ محمد حسین نجفی قبلہ آلہ مقام ہو کول، اس آکھا قبلہ میں عمرے تے جانا چاہنا. قبلہ صاحب فرمایا عمرے تو جان نالو بہتر ہے حسین دے گھر دی زیارت کر گیا. زیارت کر گیا. مولا حدیث سنیے جو جڑا ایک بار تھوڑے جد مظلوم دے روزے دی زیارت کرے، اللہ 70 مقبولہ حج دا ثواب عطا کر دے. مولا میں پوچھنا چاہنا، کیا اے حدیث سچی ہے؟ کیا اے حدیث سچی ہے؟ جی میں تسی چپ کر گئے ہو نا، ایویں راوی بھی چپ کر گیا. جدہ امام جواب دیتا، امام فرمایا تو صرف 70 حج مقبولہ آدھیں، 700 حج مقبولہ نالو افضل ہے میرے بابے دے روزے دی زیارت کرنا. ادھے مولا تعجب نالا دے مولا 700 حائدہ تعجب وددا گیا. امام ثواب ودہندے گئے. امام فرمایا صرف 700 نہیں، 7000 حج مقبولہ نالو افضل ہے. خود مولا 7000، امام فرمانی 7000 نہیں 70000 حج مقبولہ نالو افضل ہے. پھر تعجب کیتا، امام فرمایا تو کہتا ہی پوچھدا رہا سے، میں کہتا ہی دسدا رہا سا. جدہ زائر اپنے گھر چو ارادہ زیارت واسطے نکلدا ہے، زیارت کر کے واپس آندا ہے، ہر قدم رکھن دے بدلے اللہ عمرے دا ثواب دیندا ہے، قدم اٹھاؤن دے بدلے اللہ حج دا ثواب دیندا ہے. اللہ اکبر. قدم رکھن دے بدلے اللہ سنساریاں مظلوم امام دے روزے دی آج دے دن دا صدقہ زیارت نصیب کرے. اور پھر میرے بھائیو، زائر دے حقوق بیان کیتے امام نے. قیامت دا دن ہوئے گا، ہر کوئی پریشان، ہر کوئی پیاسا، مگر ایک ایسا گروہ ہوئے گا جنہ دے چہرے 14ویں دے چاند دی طرح روشن ہون گے. اللہ جنہاں پر عطا کرے گا پرواز کر کے داخل جنت ہو جان گے. اللہ اکبر. ظاہر حسین فرشتے پوچھن گے تسا کیڑا ایسا نیک کم کر کے آئے ہو جو ساری عالم کائنات حساب و کتاب واسطے
محشر دی گرمی چ کھڑی ہے اللہ تھون اتنی عزت دیتی ہے جو پرواز کر کے داخل جنت ہو گئے ہو وہ آکھن گے اساں ہور کم کوئی نہیں کیتا اساں زندگی وچ بار بار حسین دے روزے دی زیارت کیتی ہے اللہ اکبر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے شیعو نمک نال روٹی کھا لینا مگر میرے جد مظلوم دی زیارت نو ترک نہ کرنا ایسا گڈی لینی ہوئے نا اسا جمع پونجی کر لیندے ہیں موٹر سائیکل لینا ہوئے نا جمع پونجی کر لیندے ہیں سال پیسے جمع کیتے جو میں سال بعد موٹر سائیکل لینا ہے پتر دا ایڈمیشن کالج دا کروانا ہوئے نا سال بھر اسا جمع پونجی کر لیندے ہیں کدی اس بارے بھی خیال کیتے ہی جو سال اچ ایک واری تے مظلوم امام دے روزے دا سلام کراواں اپنے حلال دی کمائی چو بچا بچا کے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھاں تاکہ اس امام دا سلام کراواں جے اسلام نو زندہ کیتا ہے اسلام نو زندہ کیتا ہے حسینیت زندہ باد ہے یعنی شریعت رسول زندہ باد ہے اور شکر ہے اللہ دا اللہ نے سن حسین جیسا امام عطا فرمائے حسین جیسا امام اور پھر میرے بھائیوں بات بھول نہ جاواں 50,000 بندے دی شفاعت کرے گا ایک ایک زائر حسین تو سب توجہ کو نہیں کیتی میں کی آنکھ ہے 50,000 بندے دی شفاعت کرے گا ایک زائر حسین 50,000 بندے دی لا تشفو جس دن کسی دی شفاعت کم ہی نہیں آونی اللہ دا قرآن آدھا ہے اللہ مگر کچھ لوگ ہون گے کچھ ہستیاں ہون گیاں اللہ جنہاں حق شفاعت دے گا انہاں وچوں ایک جنہاں حق شفاعت اللہ دیسی زائر حسین ابن علی ہے جدا حسین ابن علی محشر دے میدان جاسی نا پھر اللہ عزت دیسی دا جو تو حسین دے روزے دی زیارت کیتی ہے آج اللہ تینے عزت پروٹوکول دے رہا ہے اللہ زائر حسین نو جو جا بھرے محشر چ نگاہ کر 1 2 3 4 نہیں 1 2 3 4 100 بھی نہیں 1 2 3 4 ہزار بھی نہیں 50,000 اہل محشر چو گنہگاراں دا دامن پکڑ خود بھی پرواز کر کے جنت چلا جا اس نو میں اپنے نال جنت لے جا آسان کم نہیں ہے اچھا اگلی بات راوی بڑا سیانا اسی ایو جیاں نکتے والیاں گلاں سن لویے نا بس پھر اگو پوچھن دی لوڑ نہیں ہوندی یعنی مولوی صاحب آکھ رہے ہیں جو شب قدر اے عمل کر سو دے تے تھوڑی نجات یقینی ہے یا جنازے شرکت کر سو مثلا جس طرح میں نے بھی کل عرض کیتا ہا تو پھر انجے سمجھو جی میں ماں دے شکم چو ہون آئے ہو ہون پیدا ہو اتنا ثواب مومن دے جنازے شریک ہون دا اگو کہیں نہیں پوچھنا جو او کیڑے کیڑے گناہ معاف ہو جاندے مگر اے راوی بڑا سیانا اس پوچھ لیا مولا زیارت حسین ہے کہ اس سے زیارت دا ثواب کسے مقام تے 70 مقبولہ حج دے برابر اس سے زیارت دا ثواب 700 حج دے برابر اس سے زیارت حسین دا ثواب 70,000 حج دے برابر اور پھر اس سے زیارت دا ثواب قدم اٹھاؤن رکھن دے بدلے حج اور عمرے دا ثواب مولا اس ثواب اتنا اختلاف کیوں ہے گل سمجھ آ گئی ہے زیارت حسین ہوئے مگر ثواب مختلف ہے کدی 70 کدی 700 کدی 70,000 کدی قدم رکھن دے بدلے حج اور عمرے دا ثواب اختلاف کیوں ہے امام نے فرمایا جتنی جتنی زائر دی معرفت وچ اضافہ ہوندا جاندا ہے اتنا اتنا اس دے ثواب وچ اضافہ ہوندا جاندا ہے یا ہے زندہ باد زندہ جتنا جتنا ظاہر دی معرفت وچ اضافہ ہوندا جاندا ہے اتنا ثواب وچ اضافہ ہوندا ہے
آدھے مولا یہ معرفت کیا ہے؟ گلاں راوی پوچھیاں ساریاں میں نہیں پوچھیاں، ناراض ہونا ہے تو راوی تے ہونا ہے۔ کتاب دا نام طبقات ابن سعد تاریخ اہل سنت دی بہت بڑی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس روایت نو لکھا ہے، عربی اچ کتاب ہے، غالباً ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انہوں نے اس روایت نو لکھا ہے۔ او ابن سعد نال ناراض ہونا ہے، جے فتوے بھی لانے تے ابن سعد تے لاونے، میرے تے نہیں لاونے، میں گل امام دی سنا رہا۔ راوی آکھیا مولا معرفت کیا ہے؟ یہ جو معرفت میں اضافہ ہوتا ہے یہ معرفت ہے کیا؟ امام نے فرمایا اپنے وقت کے امام کو واجب الاطاعت سمجھ کے اس کی اطاعت کرنا یہی حق معرفت ہے۔ واجب الاطاعت سمجھ کے امام دی اطاعت کرنا۔ امام آکھن میرا شیعہ راتی جلدی سو گیا کر جاؤ چپ، گل چپ کرنے والی تو تسی کدے بولنا ہے؟ ہاں امام فرمائیں میرے شیعہ رات نو جلدی سو گیا کر۔ اے پردے جڑیاں ماواں بہناں بیٹھیاں نا، اتفاقاً وقت بھی مل گیا اور گلاں بھی ذہن تے آ گئیاں۔ چلو جو ساڑی خواتین میں عرض کردہ ہونا برے صغیر دی خاتون انجے سمجھ دیئے جو دین صرف مرداں واسطے آیا ہے، اج ساڑا دین نال حصہ کوئی نہیں۔ کتنیاں پردے چماواں بہناں میریاں بیٹیاں ایسیاں بیٹھیاں جڑیاں آج تک اپنے شوہر نال واشنگ مشین واسطے تے لڑیاں، لالی پوڈر سرخی واسطے تے لڑیاں۔ کوئی مستور اپنے شوہر یا اپنے بیٹے نال اس واسطے لڑی ہے جو آج تو صبح فجر دی اٹھ کے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو تلاوت قرآن کیوں نہیں کیتی؟ میں کھانا تاں پکا کے دے سانج فجر دی نماز پڑھ سیں اس واسطے جنن تو منے او غیرت مند لوگاں دا امام ہے۔ غیرت مند کدی اپنے امام دی نافرمانی نہیں کردا۔ امام فرمائیں میرا شیعہ رات نو جلدی سو جا۔ بھئی ہون بھاویں آکھیا جو ہے وہابی ہے تے بھاویں آکھیا ہے مقصر ہے، گلاں تے سن رہی ہیں تساں، وقت مل گیا۔ مولا سائیں جاواں لیکن راتی 10 بجے میرا فیورٹ ڈرامہ لگدا ہے، مولا ویکھ کے سائیں جاساں۔ میرا بھائی سونا فقہی مسئلہ ہے، اگر اس بات دا خطرہ ہے، اندیشہ ہے جو میں رات نو اگر لیٹ سویا تے صبح جلدی اٹھ کے نماز فجر ادا نہ کر سکاں گا، رات نو جاگنا حرام ہے۔ جاگنا حرام ہے۔ آگے ذاکر صاحب 2 باتیں بس ختم پہ کر دوں۔ بیٹا معصوم ہے، ماں معصوم ہے، محفل معصومہ دیئے، پیو معصوم ہے، بابے دا نام علی ہے، ماں دا نام بطول ہے، پتر دا نام حسن ہے۔ جس محفل اچ بند ہے اتھے اللہ دی وحی دا سایہ ہوندہ ہے، اتھے نبوت دی خوشبو ہوندی ہے، اتھے امامت دا سایہ ہوندہ ہے۔ اس محفل اچ میرے امام حسن علیہ السلام آ کے باندھیں، لیکن کیا آئینہ تربیت ہے آقا زادی بنت رسول دا، جدہ سارا دن پھر کے میرے مولا حسن جاندن نہ گھر تے وقت معصومہ پوچھ دیئے حسن بیٹا دسا آج سارا دن کسنوں ملے ہیں اور کیا سنے آئیں؟ ساڑھے جوان سارا دن پھر کے آوائیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہوندہ جو معاشرے چو کیا زہر کرنا ہے چلائے کے آئے۔ نہ کدی ماں پوچھے ہے، ماں اپنے کمرے چ فون والی مصیبت چو الگ لگی پئی ہے، پیو الگ لگا پیا ہے، نسل تباہ ہوندی پئی ہے۔ ساڑھے رات دے شیڈول اچ نہ ماں دے شیڈول اچ نماز ہے، نہ پیو دے شیڈول اچ نماز ہے۔ میں انجے پڑھے روایت جدہ شب قدر دیاں راتاں ہوندیاں آنا معصومہ ماں حسن اور حسین اور زینب و کلثوم نو اے آگ کے سموندی ہائی، حسن بیٹا حسین بیٹا جلدی سمجھاؤ تساں جلدی اٹھ کے شب قدر دے اعمال کرنے ہیں۔ شب قدر دے اعمال
کتنی خوش نصیب ماما اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمت کرے جڑیاں رات نو دادیاں نانیاں ماما ہاں اپنی اولاد چھوٹے چھوٹے بچیاں گود وچ بہانیاں گود وچ بہا کے درس دیندیاں ہن بچہ اصول دین 5 فروع دین 10 امام 12 معصوم 14 پنجتن پاک اساں علی دے شیعہ ہاں اج دی ماں جداں ویدی جو بچہ چپ نہیں پیا کردا درس اج بھی دتا جاندا ہے لیکن اج فون تو کارٹون لا کے دے چھوڑ دیا کنیز زہرا کردار سے بنتی ہے دنیا عمل بھی عمل سے بنتی سوکھا نہیں دین بچیا اوکھا دین بچے شیخ مفید 41 رات عمل کیتا شیخ مفید کوئی عام شخصیت نہیں مذہب آل محمد او عالم ہے جن دوں سیدان دی تربیت کر کے تیرے مکتب دے حوالے کیتا ہے ایک رضی ایک سید رضی اور ایک مرتضی سید رضی نے ناج البلاغن جمع کیتا ہے اج مولا امیر المومنین دا کلام جڑا تیرے کل موجود ہے 41 رات عمل کیتا شیخ مفید نے حرم امام حسین جو مولا میں ایک روایت پڑھی ہے جو تھوڑے زخماں دی تعداد 27,000 تو تا مومن آئے رومن حسین او غریب ہے جنہوں اللہ دا عرش رونا ہے امیر بن کے نہ سنے کرم صاحب میں پڑھے روایات ازا جدہ غریب دا ذکر ہوندہ ہے نا اور کوئی آوے یا نہ آوے سید سجاد اور شیخ مفید ہی تو بھی روایت ہے سید سجاد آ کے بندے پردے داراں اوکھا سفر کر کے آندھی ہے عالیہ سین نال جناب سکینہ جدہ مسائب خان مسائب پڑھ دے نا تے کوئی مومن نہیں روندا وقت پھپھی دا دامن ہلا کے آدھی ہے اماں اے کیوں نہیں رو رہا کاش اے ہووے 10 محرم کربلا اے میرے بابے نو اکبر نو گھوڑے تے سوار کریندے ہی ویکھیا وقت اکبر دی لاش تے جاندے ہی ویکھیا اجرکم اللہ نہ شرما کے رومی جے آج ہی پڑھن والے دا محتاج بنیا بیٹھے کدن روسی دا تھوڑا جہا تخیلات دی دنیا جانا کربلا کوکاں بلندنی علی دیاں دھیاں دیاں کیا حوصلہ ہا مولا میں چاہنا 41 رات عمل کیتا جو خواب اچ امام دی زیارت ہوئے اور امام کو پوچھا مولا کیا واقعاً تھوڑے بدن اطہر تے 27,000 زخم لگ گئے 41واں دن مکمل ہویا اتھائیں حرم اچ نیند دا غلبہ ہویا خواب اچ کربلا دے غریب دی زیارت ہوئی تصویر حسین سامنے آئی ہے نا قدمت ہاتھ لا کے آدھے مولا بڑی دیر کیتی نے میرے کچھ سوال ہیں جڑے کرنا چاہنا کیڑے سوال شیخ دسا عرض کر دے مولا پہلا سوال ہے دسو تھوڑے بدن تے زخماں دی تعداد کتنی ہے امام فرمائے شیخ تو کتنی پڑھ دیئے آدھے مولا میرے تک پہنچی 27,000 زخماں دی تعداد اے جڑا مسائب خواب اچ امام نے اپنا پڑھے وہ پڑھا مکان ہو جیسے دی امام فرمایا شیخ اے تو او 27,000 ہے نا جڑا میں تیر تے تلوار تے نیزہ تے پتھر لگائے مگر میرے زخماں دی تعداد اس نالو ڈھیرے مولا کیویں ڈھیر نے آدن جدا کوئی میں تیر لگدا ہے نا او ہوندا 3 بھلا تیر اس تیر نو میں چھک کے باہر کڑدا ہاس میرے جسم اتری چو خون نکلدا ہا اس سے لگے او تیر دی جات ظالم کوئی پتھر مریندا ہا کوئی نیزہ مریندا ہا کوئی تلوار مریندا ہا جن کئی شے نائی لبدی کربلا دی گرم ریت جا کے میرے زخمہ تے سٹدا ہا اس ویلے میں مدینے دو منہ کر کے آداس نانا مدینہ چھوڑ آوے کھدین بچدا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیریاں دھیاں دے پردے کرے اولاد دے دکھ نہ ویکھیں مولا تے زخم ٹھیک بھی ہوندے نے ہاں شیخ ہر زخم ٹھیک ہو جاندے 3 زخم ایسے جڑے ٹھیک نہیں ہوندے مولا زخم دا علاج کتھوں کراندے ہو امام فرمائے شیخ مفید میری اماں میرے زخم دا علاج کر دیے
مولا تھوڑی اماں کیویں کر دی ہے؟ فرمایا جتھے ہوندی ہے نا میری مجلس بکیا چھوڑ کے میرے ڈکھے پاسے والی ماں رومال چاہ کے جداں کوئی مومن روندا ہے نا اس دے آنسو لے کے آندی ہے میرے زخم تے لاندی ہے ہر زخم ٹھیک ہو جاندے ترے زخم ایسے نے جڑے ٹھیک نہیں ہوندے مولا کیڑے ترے زخم امام فرمایا پہلا زخم ہے مینوں اکبر دی جوانی دا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ نہ بن محتاج رومن والے دا تھوڑا جہا ذہن لے جا کربلا امیر بن کے نہ سن مولا ڈھیر اولاد ہر کین پیاری ہوندی ہے نا دوجا زخم فرمایا زینب دے پردے دا تریجا زخم اللہ اکبر امام رو کے دن تریجا زخم من سکینہ دھی دے نام سکینہ نہیں بیٹی دا نام فاطمہ ہے مگر پیو دے سینے دی تسکین ایسی ہے اتنا پیار دین آل امام نو رو کے دن جس گھر سکینہ نہ ہوئے مینو گھر چنگا نہیں لگدا اجرکم اللہ شہادتہ تسا ساریاں سنیا میں اس سے بی بی دے دو دکھ سناونا چاہنا عمر 4 سال ہے مگر دکھ اتنے ہیں پڑھن والے پڑھ دے ہیں 4 سال دی عمر اس بی بی دے وال سفید ہو گئے آئیو میرا اللہ جانے آخری ودا کیتا ہے نا دھی نہیں ملن امام فرمیندے سکینہ بچڑا میرے قریب آ دھی پیو دے قریب گئی تھوڑی چھوٹی اولاد ہو سی ہاں حاجی بیٹھن جڑے ہو گواہی دے سن جدا بندہ سفر تے ونجدا ہے نا حاجی ہوئے زائر ہوئے یا کوئی ہور بیرون ملک جاوے صاحب اولاد ہر صاحب اولاد دی خواہش ہوندی ہے جو میں آخر تے اپنی چھوٹی اولاد نو ملاں اللہ گوانے ہر کہیں دی خواہش ہوندی ہے جو میں آخر تے اپنی چھوٹی اولاد نو ملاں پھر اپنی چھوٹی اولاد نو نصیحت کریں دے پیو جو بیٹا امن تنگ نہیں کرنا میں جاندہ پیاں واپس آ جا ساں مگر نہ رشتہ دارن تنگ نہیں کرنا بھائین تنگ نہیں کرنا اللہ دی قسم نے 1400 سال تک اسا کیوں رونے آ لیا قرآن میرے سر تے رکھ چا حسین ابن علی آئی کربلا دا میدان آئی 4 سال دی دھی آئی تو تے وصیت کریں دے نہ دھی نہیں پتا ہوندے جو کچھ سال تو بعد بابے وطن تے واپس آ ونجنا ہے اللہ جانے کیوں جا پیو ہا رو رو کے آدھا سکینہ بچڑا ہون اللہ دے حوالے بچڑا ہون میں نہیں آونا رو رو کے آدھین سکینہ اپنے سر تو مکنا لہا بی بی مکنا لہایا امام نے سر تے الٹنا شروع کیتا اور ایک مکنے دے حصے نال امام نے پٹی بنی سر تے بابا اے کیا کر رہے ہو رو کے آدھین بچڑا جدہ مرد دوڑ دے نا اس دے امامہ ڈھان دا خطرہ ہوں دے اللہ نہ کرے کئی مستور نو دوڑنا پوے وہ تو اس دے سر دی چادر ڈھان دیئے بچڑا میرے لاہن دی دے ادو تھاڑے خیام اچ گھوڑے آونجڑیں انہا نیدے نال چادر لہاونی ہے تے رو رو کے آخنے بابا ہوڑ دی رو لگے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری آوازہ تیرا ہم کرے چھوڑیں دا پیاں بس اللہ تیریاں کوکاں تیرا ہم کرے لٹھیا و قافلہ پہنچا ایک مقام دے بی بی دے دکھ پہ سنائی نا اے لین جتھے اپنا قافلہ روک دے آنا صاحبان لوں دے آن جنہاں سیدان دے اجڑن درد نے اپنے واسطے صاحبان لوں دے آن سائے چبان دے آن دھوپ تے باندیاں علی دیاں دھیاں تو اہلِ دل ہیں میں لفظ ہی پڑھ سکتا دھوپ تے باندیاں علی دیاں دھیاں اللہ گواہ نے ایک مقام تے پہنچن انہاں کمینہ صاحبان لائے آپ چھاں تے بیٹھیں جدہ سید سجاد دے ہتھاں دے زیور گرم ہوئے نا دھوپ دی تپش تو انہاں دے صاحبان دے سائی تھلے آئے میرے امام زنجیران دی آواز سن کے کمینہ اٹھائے اور اس نے سجاد دی کنڈتے آ کے اجر رسالت دیتا ہے ہاں 4 قدم تے بہن آئی نا
ہائی تا بہن رو کے آدھی سجاد ویرن میں تیرے سفران دی آدھی بھائی والا اگر زیور گرم ہو گئے انیا میں نو دسیا میں والا نال چھان بنائیا میں اپنے حصے دا پانی تیرے زیوران تے پا کے تیڑیاں کڑیاں ٹھنڈیاں کرا سجاد تیرے تے ظلم کریں دے نہ میں نو بابا یاد حمید ابن مسلم آدھا اللہ جانے ایک مقام تے قافلے نالو نکھڑ گئی یا چل دے اٹھ دی کن تو جھن پئیے حسین دی دھی او اگے جا کے علی دی دھین پتہ لگا جو حسین دی یاد ساڑھے نال نہیں رہی بی بی فرمائے سجاد ان لینا نا قافلہ روکو میرے بھرا دے سینے دا تعویز نہیں پہ لبدا سید سجاد آکے کمینوں قافلہ روکو میری بہن قافلے نالو نکھڑ گئی ہے کمینے آدن سجاد بال تے اگے جھن دے آن اگے قافلہ نو رکایا ہن قافلہ کیوں رکیندا ہے او دھیاں دے پیو جڑے بیٹھے ہو امام دی رات ود گئی تے رو کے آدن کمینہ اگے جھن نالے بال آن ہن غیرت دا مسئلہ ہے ہن دھی جھن پہ اجرکم اللہ بی بی فرمائے سجاد میں کوئی مجبور نہ میں اللہ دی رضا دی قیدہ نہ نہیں قافلہ رکیں دے اتھے پیو والا جلال وکھائیس بی بی آدھی اٹھاؤ لے لامر دی دیو کہ پی آدھیاں رکو انجو چل دے اٹھان دے قدم رک گیا ان زبان بے زبانی چاہ دیان علی دی دی ادا آکھیاں جدا سڑی ہوئی چوب چاہو کہ پارے ودی دین دی ادا کے آجدہ تیرا دربانال دین دا کعبہ پیا کچھ دا ادا کے جدہ بھیراوان دے مان مک گئے نی ادا کے جدہ ویر کچھ گئے نی جدہ شام غریبان لوٹ پہ گئی اللہ گوانے بہ گئے مامل اٹھان دے بان تو پہنے لے پیاں علی دیاں شریف دیاں آدیاں سجادو تائیں سفر نہ کرے ساجے تائیں میری سکینہ ناسی حمید پتر مسلم دادائی میں ڈٹھے جو ایک پچھلے مقام تی ہوا بچی ستی پی آئی ہو سکتا ہے اس سے مقام تے رہ گئی ہوئے ادو حمید اکھے او دو گھوڑے تے او سوار ہوئے جدے ظلمہ تو ڈری ہوئے کربلا تو کوفہ تو شام حسین دی دھی ستی نائی ادوے گھوڑے تے سوار ہوئے رباب دا وین بلند ہوئے بی بی آدھی سجاد اے وڈا ظالم میری دھی یتیم ہر کوئی جاوے میری دھی کو گھنن حمید آدھے میں دل سوچا ہے جو جنت سستی ہو گئی آدھے میں گھوڑے تے سوار ہویا میرے پہنچن تو پہلے ایک کمینہ پہنچ گیا آدھے میریاں اکھاں نہ ہوئے نا منظر نہ ویکھا منظر کیڑا آدھا چھوٹی جئی بچی آئی ایک کمینہ گھوڑے تے بیٹھا نکے نکے ہاتھ بدے ہویا ہے رو رو کے آدھی یا شیخ لن تمسنی میں کو ہاتھ نہ لا میں حسین دی دیا میں نو ہاتھ نہ لا میں علی دی پوتی میں نو ہاتھ نہ لا میں سید دادی میں نو ہاتھ نہ لا میں کربلا دی بتو اللہ گوانے حمیدہ دے پندو کھائے آجا میرے نال بو گھوڑے تے سوارو بی بی آدھی نہیں میں حسین دی دھیا تو گھوڑا دوڑا میں پیدل سفر کریں دیا تیرا پتھر دا جگر میں زامن نہیں اللہ گوانے حمید گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑا دوڑانا شروع کی تے آدھے میں دل سوچے جو بھرانال بڑی محبت آئے جو ونج کے سب تو پہلے بھران مل سی آدھے
حیران نہیں ملی وقت میں سوچا ہو سکتا ہے پھپھی نے ملی سی آدھے پھپھی نے نہیں ملی وقت میں آکھا ہو سکتا ہے دائی فضا نو مل سی فضا نے نہیں ملی آدھے بی بی اداؤں گئی ہے جدے گھوڑے دی گردن نال عباس نہ سرا حالی حالی وین کر کے آدھی چاچا غادی آدھی رول گئی ہمیں یتیم ہو گئی ہمیں اوکھے پد وڈی کرے دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین سارے آنکھو ایک باری السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین